السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان حالات دن بدن کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو دونوں سائیڈ سے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے، مگر اب بھی کچھ سین وائسز ہیں جو افہام و تفہیم سے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں۔ although کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ تحریک انصاف کو بین کرنے کی -1 کرنے کی گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب اور خود اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دفعہ پہلے کوٹ لکھپت جیل تو گئے تھے، اب کیا ڈیالہ بھی جائیں گے؟ اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم غزہ کی کرنٹ سچویشن پر بات کریں گے، جہاں غزہ من معاہدے کو دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے اسرائیل پر عالمی اور امریکی پریشر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی پریشر کی وجہ سے اسرائیل نے جو اردن بارڈر ہے، اردن سرحد، وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ میں مستقل امن کی راہ میں اب بھی کون کون سے چیلنجز، کون کون سے رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل ہیں، اور ان کا سدباب کیسے ہوگا، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی افغانستان کے حوالے سے کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سارا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس طرح کی کشیدگی ہے، ایسے حالات میں علماء کا کردار جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اہم رول علماء پلے کر سکتے ہیں۔ ابھی علماء مشاہد کانفرنس سے آج وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا ہے، کتنی سگنیفیکنٹ تھی؟ جی، میرے خیال سے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ دینی جماعتیں جو ہیں ان کا پاکستان کے معاشرے میں ایک رول ہے، اہم رول ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے۔ اور جب علامہ ناصر کو ساتھ ملایا تھا پی ٹی آئی نے، تو تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ دینی جماعتیں شاید ساری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی کنونشن کیا گیا ہے، اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ میسیج اکراس دا بورڈ جائے کہ نہیں جناب، دینی جماعتیں حکومت اور جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لہٰذا ایک اہم ایونٹ اس کو میں کہوں گا، جو کنونشن جو ہے، اور وہاں سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ سے خطاب کیا ہے علماء سے، اور ان کا تعاون مانگا ہے کہ کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک علماء کا تعاون حاصل نہ ہو۔ یہ میرے خیال سے بہت سینسیبل اپروچ ہے جس نے بھی اس قومی کنونشن کا انعقاد کیا ہے، اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ علماء کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ فوج جس نے اتنا بڑا مار کا سر انجام دیا کہ اپنے سے 5-10 گنا بڑے یعنی دشمن کو خاک چٹوائی، ان کے بارے میں زہر آلود پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے، اقتصادی ترقی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی مل جل کے کام کرنا پڑے گا۔ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کین ناٹ اچیو ٹارگیٹس، یہ بالکل انہوں نے واضح کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہماری فوج کا ایک اعزاز یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں چنا گیا حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے۔ وہ ریفر کر رہے تھے اس دفاعی معاہدے کو جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا آپ اعزاز کہہ لیجیے آپ کو، یا ایک بہت بڑی ریکگنیشن ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی، کہ وہ سعودی عرب کی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے کہ دے آر دا اونلی ریلائبل فورسز۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے اور فوج کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کی قیادت جو ہے، انہوں نے پاکستان کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم وہاں ان کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان کا وتیرہ کبھی نہیں رہا ہے، یہ ہندوستان کا وتیرہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے موقف کو، چاہے وہ کینیڈا میں جا کے ایک سکھ کا قتل کرنا ہے، سکھ لیڈر کا، چاہے وہ آسٹریلیا میں اسی طرح کی کوشش کرنا ہے، برطانیہ میں اسی طرح کی کوشش کرنا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر جو بہت بڑی تنظیم ہے سکھوں کی، سکھ فار پیس، اس کے لیڈروں کو دھمکیاں دینا، وہاں سے ان ممالک سے جن کا میں نے ذکر کیا، وہاں سے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو نکالا جانا، اس لیے کہ ان کے راہ کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کھلی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور اب پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہے، دہشت گردی کا پروموٹر نہیں ہے، جبکہ ہندوستان دہشت گردی کا پروموٹر بھی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے ایک اہم یہ کہی کہ دیکھیے، جہاد کا اعلان جو ہے یہ حوالہ غالباً ان کا طالبان کی قیادت کی طرف ہے، چاہے وہ طالبان رجیم ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ داعش ہے، کہ کوئی تنظیم، کوئی گروہ کبھی بھی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا۔ دس از دا رسپانسبلٹی دیٹ لائز ود دا اسٹیٹ۔ اور یہ آپ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا، یعنی جو وقت خلیفہ وقت ہوتا تھا،
جہاد کا اعلان وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب آپ ذرا سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. ابھی آ رہے ہیں, بالکل اسی طرف ہی آ رہے ہیں, آپ نے اس کو بیان تو کر دیا ہے. جی بخاری صاحب, ابھی حالات بہت ہی کشیدہ ہیں دونوں سائڈ سے. اس میں ایسے میں ہم اکثر جو ہم نے پروگرامز کیے اس میں ہم یہی بات کرتے تھے کہ تحریک انصاف کو سیاسی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. شاید یہی ایک آپشن تحریک انصاف کو نظر آیا کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی امید لگ رہی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے جو قومی کانفرنس میں آنے کی دعوت دی ہے. بخاری صاحب, پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے ٹو بلڈ دا برج بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, اس لیے کہ پہلے تو انہیں اپنے درمیان برج بنانا پڑے گا نا. جو کچھ حضرت صاحب نے, بانی صاحب نے ان کی قیادت کے بارے میں کہا ہوا ہے, موصوف کے والد کے بارے میں جو کچھ ارشادات ہیں ان کے, وہ آپ نے اور میں نے سنے ہوئے ہیں نا. جی. تو باقی اگر آپ تاریخ میں پلٹیں گے تو ان کی پھپھو جو ہے بلاول صاحب کی, زرداری صاحب کی بہن جو ہیں, ان کو عید کی رات کو سی سی یو سے نکال کے جیل میں بھیجا گیا تھا, اڈیالہ جیل میں. یہ سارے واقعات جو ہیں, پہلے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ برج بنے گا, تو بھی تو وہ کسی اور کے لیے برج بنائیں گے نا. لیکن بخاری صاحب, ہم پیپلز پارٹی کو جتنا جانتے ہیں, ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی دونوں بڑی رائیولر جماعتیں تھیں. اور اب ایک قیدی سے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے ساتھ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگی؟ واٹ از دیٹ ہی کین گیو دیم؟ وہ لیں گے ریاست سے نا, اور ریاست سے وہ لے رہے ہیں, حصہ بھی نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ حصے دار بھی ہیں. بالکل. لیکن بائی الیکشنز کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں تو پوزیشن ویک ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, پوزیشن 2-4 سیٹوں کے اوپر نیچے ہونے سے ویک نہیں ہوتی. اٹ کنٹینیوز ٹو بی دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ود ان دا پارلیمنٹ. مین نون لیگ ہے, دوسری یہ ہے, انہوں نے اپنی قوت کا بیڑا غرق بانی صاحب نے خود کیا ہے. کہیں تو استعفے دلوا کے, کہیں نااہلیاں کروا کے, کہیں قائمہ کمیٹیوں سے ہٹوا کے. وہ اس کے عادی مجرم ہے پرانے. انہوں نے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی, پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی, نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے سوائے اس کے کہ اپنی جس شاخ پہ بیٹھے تھے اس کو کاٹا لے کے آری کے ساتھ اور گر پڑے منہ کے بل. اگر وہ سب کچھ موجود ہوتا تو وہ آج جیل میں نہیں ہوتے. یہ ایک اندھے آدمی سے پوچھیں, وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا. ہیونگ سیڈ دس, مذاکرات دیکھیے, جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جب سے بانی اقتدار سے محروم ہوئے ہیں, مذاکرات کی بات صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے. حالانکہ دس از آل, میں اب اس کو کیا سخت لفظ نکل جائے گا, جتنی مرتبہ ان کو مذاکرات کی آفر جس کسی نے بھی کی ہے, انہوں نے کہا ان سیاستدانوں سے جو چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, ہم کسی صورت بات چیت نہیں کریں گے. یہی پریمیسز ان کی ناک کے نیچے جو بھی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بانی کی مرضی کے خلاف یہ کہے کہ نہیں میں تو مذاکرات کے لیے جاؤں گا. بلکہ بانی کے کہنے پر گئے تھے اور 3 راؤنڈز کے بعد چوتھے راؤنڈ پہ بھاگ گئے جب فیصلہ ہونا تھا. دیٹ وڈ ہیو بین دا سنگولر اپرچونٹی جب کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکل سکتا تھا. اس کے بعد اب بھی آپ دیکھیں کون کر رہا ہے مذاکرات کی بات. پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے, بالکل غلط ہے یہ. وہ تو کہتے ہیں ہم ایک ہی سے کریں گے مذاکرات, جو طاقتور طبقہ ہے, جس کے پاس پاور ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان سے ہم مذاکرات کیا کریں. اچھا, اب ان کو شٹ اپ کال کس نے دی ہے؟ وہ انہی نے دی ہے جو طاقتور ہیں, انہی نے دی ہے جن کے پاس پاور ہے, بقول ان کے. ان کا نہیں, ہم آپ سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں بات کرنے میں, کیونکہ آپ ریلائبل نہیں ہیں, کیونکہ آپ کا اعتبار نہیں ہے کوئی. آپ صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کو کچھ ہوتے ہیں. جی. اچھا, اب جو لاسٹ آفر ہے وہ پھر اسپیکر نے دی ہے. اس نے کہا کہ میں برج کا رول ادا کر سکتا ہوں, آپ مذاکرات کے لیے آئیے, سنجیدہ مذاکرات کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. جب بھی 2 سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے. یہ جو دوسرے دروازے دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں نا حضرات, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, جو بھی ہو, جب آپ پاور دیٹ بی کی طرف دیکھیں گے تو سیاسی حل نہیں نکلے گا. لیکن بخاری صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جنید اکبر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ 1 قدم آگے بڑھائیں, ہم 2 بڑھائیں گے. تو ہوپ فلی کہ اس پریس کانفرنس کے بعد, اور اب جب انہیں پتا ہے کہ بہت سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے, تو ان کا رویہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے وہ سنجیدہ ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر ہیومنلی نا بات کر لیں تھوڑی سی. طاقت میرے پاس ہے, اقتدار میں ہوں, تو آپ کیسے مجھے ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں؟ مذاکرات کے لیے تو پھر آپ کو انیشیٹ کرنا ہے نا. یہاں الٹ ہے. یہاں پاور دیٹ بھی جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں, جس وقت حکومت میں ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں آئیے مذاکرات کریں. یہ مذاکرات کو ایز اے کی آف آرگومنٹ تو استعمال کرتے ہیں, بٹ
دے ڈونٹ ہیو دا کریج کہ وہ بانی کی مرضی کے خلاف کسی قسم کے مذاکرات کی بات بھی کریں. کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ٹوٹلی اگری ود دیٹ. لیکن مقاصد صاحب اب جس طرح سے سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف یہ باتیں ہونا کہ -1 کر دیں گے, گورنر راج لگا دیں گے, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو جانا, اس طرح کا کریک ڈاؤن, ملاقاتیں نہ ہونے دینا بالکل بھی کسی قسم کی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد حالات مذاکرات, پھر اس کے اسی منہ سے مذاکرات کی بات بھی کر دینا, یہ دونوں باتیں ساتھ جاتی نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ نا سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. ہاں جی, یعنی آپ سمجھتی ہیں, آر یو کنونس کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ کیا بات ہے, پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور. نہیں تو کس آپشن پہ کوئی عمل ہوا؟ بھاگا کون؟ کس نے کہا چوروں سے نہیں کریں گے؟ میں اتنی باتیں تو آپ کو بتا چکا ہوں, پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی. نہیں کرنا چاہتی. بانی پی ٹی آئی پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا خیال ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ قوت جو ان کے پاس ہے, جو قبولیت مقبولیت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس کے ذریعے میں ان کو گھروں کو بھیجوں گا اور اقتدار میں آؤں گا. مذاکرات اگر کرنے ہوں تو آپ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز نہیں کرتے. پاور کے ساتھ, پاور دیٹ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاقاتیں کرا دیں. جناب ملاقاتیں ہوئی نہیں کیا؟ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا کہ اگر آپ گنیں تو گنتی سے آپ کو پتہ چلے گا کتنی ملاقاتیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر دفعہ آپ نے اڈیالہ کے باہر میلہ لگایا, ہر دفعہ آپ نے آ کے وہاں حکومت اور فوج کی ایسی تیسی کی. تو کیوں ہونے دیں گے وہ ملاقاتیں جس کا جیل مینول میں نہ تذکرہ ہے نہ گنجائش ہے؟ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح سے, لیکن تحریک انصاف والوں کا اس پر یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اوکے بانی کی ملاقاتیں تو اس لیے بند کی گئیں کہ سیاسی گفتگو نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے بھی ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, تو اوور آل پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سیاسی لیڈر چاہے وہ میاں بیوی ہوں, جیلوں میں کون کراتا تھا ان کی ملاقاتیں پہلے؟ آپ کو نہیں پتا بشرا بی بی کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی سنبھالنے کی کوشش کی؟ آپ کو نہیں پتا انہوں نے علیم گنڈامور کے ساتھ مل کے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا ان کے دور میں جب وہ باہر تھی تو پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو گوگی یاد نہیں ہے کہ آپ کو وہ بزدار یاد نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ان کی بیگم تھی نا, وہ صرف بیگم نہیں ہے, بالکل وہ ان کے سیاسی ایمبیشنز ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے, یہ پارٹی کے لوگوں کو بھی پتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جن کو آپ صبح شام گالیاں دیتے ہیں. لیکن بخاری صاحب یہ سارے جن پوائنٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ سب تو ماضی میں موجود تھا, 2-3 سال سے یہی کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے, لیکن اب جا کر بالکل ہی ملاقاتیں بند کر دینا, اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیے اس کی لاجک یہ ہے کہ اچھا جی ملاقاتیں پھر ہم ایسے کریں, وہ ملاقاتیں کرائیں گے جو قانون کے مطابق ہے. قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو ملاقاتی اندر جائے گا وہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتا. تو وائی شوڈ دے الاؤ؟ جتنی دفعہ بھی بہنیں باہر گئی ہیں, باہر آ کے پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جتنی دفعہ پارٹی کے وکلاء ملنے گئے, وہ کیس گن ملنے گئے تھے کہ باہر پریس کانفرنس کرنے گئے تھے؟ تو جب اس کی آئین میں اجازت نہیں ہے, اس کی جیل مینول میں اجازت نہیں, اس میں ہے مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوں گی وکلاء کی اور کلوز فیملی ممبرز کی, بٹ none of them will come and speak up outside کہ اندر کیا گفتگو ہوئی ہے. یہ قانون ہے نا, اس قانون کے اوپر اگر اڑ گئی ہے حکومت تو اس کی وجہ ہے. میں آپ کی ہیومنلی بات سے قائل ہوں کہ ہیومنلی یہ ملاقاتیں ہونی دینی چاہیے, پرووائڈڈ آپ اس کو ابیوز نہ کریں. بالکل ابیوز تو ہوتی رہی ہیں کہ نہیں, اس پر بھی آپ کنونس نہیں ہیں. بالکل ابیوز ہوتی ہیں بخاری صاحب, ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے بند کیے ہیں ان کا. اب آپ ہمیں بتائیے کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے؟ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حوالہ وہ دیتے ہیں نا کہ جی عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر ایک دفعہ مجھے بتانا پڑے گا, یہ وہی عدالت ہے جس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ جیل مینول میں اس قسم کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے, تو اس نے کہا ہٹائیں اس کو. جب رویے عدالتوں کے اور سہولت کاری اس نوعیت کی ہو کہ قانون ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, بانی از ایوری تھنگ, تو پھر یہی ہوگا. بخاری صاحب ابھی جو تحریک انصاف پر اتنا سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ٹویٹس بھی بانی جو ہے وہ 2 سال سے اسی قسم کی اتنی ہی اشتعال انگیز کرتے تھے. ابھی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے, 2/3 اکثریت ہے, 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے, تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا اتنا سخت کریک ڈاؤن کا. تو کیا گورنر راج لگانے کے لیے پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ کارنر کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کوئی ایسی حرکت کرے, انتشار پھیلائے, تاکہ ان کو اس پوائنٹ پر لے کے آیا جا رہا ہے تاکہ گورنر راج کا جواز پیدا ہو؟ دیکھیے آپ نے نا بہت باریکی سے بہت خوفناک واردات کی ہے کہ اتنا سنگین کریک ڈاؤن جب ہوگا. بھائی کیوں ہو رہا ہے کریک ڈاؤن؟ اسلام آباد پر 5ویں دفعہ چڑھنے دیں, لاہور میں آ کے قبضہ کرنے دیں, بتائیں نا مجھے آپ. یہ سب کچھ انہوں نے کیا کہ نہیں, پھر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوگا؟
माने या तो हो ना कि वो आराम से बैठे हुए थे पीसफुली, वो तो खाना खा रहे थे, ऊपर से पड़ गए, ऐसा तो नहीं हुआ। आप अडियाला के बाहर जो रोज मेला लगाते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन घर से मेरा पॉइंट ये है कि वो इससे बड़े बड़े वाकयात तारीख में कर चुके हैं। 9 मई हमारे सामने है, 26 नवंबर हमारे सामने नहीं, है। आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आपने तो ऐसे कहा सिर्फ क्रैकडाउन हो रहा है, आप देखें ना कितनी ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब है वी शुड बी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने वो गंद मचाया है, इतना गंद मचाया है जितना माजी में कभी नहीं हुआ। मिलिट्री रूल्स रहे हैं और लंबा अरसा है, 33 साल बनते हैं मिलिट्री रूल के, 3 मेजर मिलिट्री इंटरवेंशंस। कभी सुना आपने ये सब कुछ होता हुआ? कभी सुना आपने कि रावलपिंडी जेल के बाहर भुट्टो जब अंदर कैद थे और जब उनको फांसी हो रही तो बाहर पीपल्स पार्टी ने इस तरह का गंद किया हो? क्यों? पीपल्स पार्टी स्ट्रांग नहीं थी? पीपल्स पार्टी के पास जेल नहीं थे? ये जो जस्टिफिकेशन हम ढूंढ लेते हैं ना, अचानक हमारा दिल जो है वो ब्लीड करने लगता है, रोने लगते हैं हम उनके लिए। उससे पहले हालात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है जी। क्रैकडाउन दे हैव इनवाइटेड। अभी आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर की जो स्पीच है वो है चीफ मिनिस्टर की स्पीच? फिर उसमें क्या कहना चाहिए? उसको फूलों के हार भेजने चाहिए कि कमाल कर दिया जी आपने, सीधी गाली दी आपने चीफ को। मतलब कोई असूल है, कोई मैनरिज्म है, कोई लॉ है, कोई नॉर्म्स है या नहीं है? बिल्कुल वकार साहब ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ पर अब ये सारी जो स्टेट सेट हो चुका है, अब क्या बैन लगने वाला है तहरीक इंसाफ पर? देखिए, मुझे तो यूं लगता है कि वो इनवाइट कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, सबसे पहले गवर्नर राज की बात किसने की? जब कभी हुकूमत के किसी बंदे से किसी सहाफी ने पूछा है कि जी क्या ये लग सकता है, उन्होंने कहा हाँ, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। हाँ जी, ये लगा रहे हैं, ये लगा देंगे, लगा के देखें, ऐसा हो जाएगा, अंधी मच जाएगी, ये सब कुछ तो ये खुद कर रहे हैं। तो वो आ बैल मुझे मार की जो ज़रबुल मिसर है ना, वो मेरे दिमाग में थोड़े बजाने लगती है जब ये इस तरह की एक सांस में 2 बातें करते हैं। देखिए, अगर हुकूमत ने लगाना होता, 9 मई वॉज एनफ। बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। उससे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान में कभी हुई? तब नहीं लगाया तो अब क्या लगाएंगे? तो आपके ख्याल से नहीं बैन नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली ना, बैन करने की गुंजाइश भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। हम कभी भी पार्टियों के बैन करने को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक, हम कभी गवर्नर राज बिला वजह लगाने के भी साथ नहीं दे सकते। हम इमरजेंसी लगाने के हक में नहीं हैं, हालांकि ये सारी आईनी प्रोविजंस हैं जी, इलीगल नहीं है। और अगर हुकूमत ये सब करेगी तो फिर अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी शहीद, तलाल चौधरी साहब अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, सियासी शहीद, वो फिर हाँ, वो सियासी शहीद तो शायद बन जाएं। लेकिन वो जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं ना, मेरे सामने पड़ा हुआ है सारे बयानात। सलमान अकरम राजा के भी पढ़े हैं, गौहर के भी पढ़े हैं, असद कैसर के भी पढ़े हैं। बिल्कुल। किसी हुकूमत को प्रवोक करने के लिए दिस इज एनफ। बिल्कुल। लेकिन अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, आई थिंक पीटीआई की लीडरशिप को सर जोड़ के बैठना चाहिए। इसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इसके लफ्जों पर लेना चाहिए कि अच्छा जी मुज़ाकरात करना चाहिए, आइए बैठे। लेट्स होप सो के तहरीक मगर उनके किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि वो ये फैसला करें, अनलेस कैदी नंबर 804 विल से दैट। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में हम वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, गजा अमन माहिदे के पहले मरहले में जो है वो जंगबंदी थी, फिर कैदियों का एक्सचेंज था और इमदाद की फराहमी थी। अब पहला फेज़ इसराइल मुकम्मल नहीं होने दे रहा, मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जियाँ इसराइल की जानिब से जारी हैं। प्रॉबेबली डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ताकि माहिदा सेकंड फेज़ में दाखिल ना हो सके। क्या अब अमेरिका इतना प्रेशराइज कर पाएगा इसराइल को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है अदर देन अमेरिका। पूरा यूरोप जो है उसके अवाम जो है किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक आपने देखा है जो फुटबॉल मैच की सीरीज़ हो रही है, फिर प्रीमियर लीग हो रही है, दूसरा हो रही है, उसमें लोगों ने किस तरीके से फ़लस्तीनी झंडों के साथ एक पूरा समा बांधा है, जिसको कहते हैं समा बांधना। बिल्कुल। तो ये प्रेशर वहाँ की हुकूमतों के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सी यूरोपियन ममालिक ने इसराइल से अपने ताल्लुकात को या कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया है या धमकी दी है ख़त्म करने की कि अगर आप जेनोसाइड जारी रखेंगे, अगर आप वहाँ अपने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपके साथ हम ये करेंगे। एक प्रेशर तो वो है। दूसरा प्रेशर ये है कि ट्रंप साहब ने जिन 8 मुसलमान मुल्कों के साथ, अरब और मुसलमान मुल्कों के साथ मिल के वो अमन मुआहिदा किया था, उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। इसराइल, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि वो अमल दरामद करने पर तैयार ही नहीं है। उसने येलो लाइन को, जहाँ से उसको अल्टीमेटली निकलना है बिफोर वी गो इनटू द सेकंड फेज,
وہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ یلو لائن جو ہے یہ تو اب سرحد ہے. اس کے آرمی چیف نے بھی کہا ہے, اس کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا ہے, نیتن یاہو نے خود بھی کہا ہے, وچ از وائلیشن آف دا فرسٹ فیز. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت بہت ڈٹی ہوئی ہے اس بات پر کہ جب تک فیز 1 جو ہے معاہدے کا اس کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا, اسرائیل غزہ خالی نہیں کرتا, ہم نہ ہتھیار پھینکیں گے اور نہ ہی ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے. تو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں دونوں طرف کی. جو انٹرسٹنگ بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, وہ یہ کہ امریکہ بھی اب اصرار کر رہا ہے. ٹرمپ نے بھی اس بار اصرار کیا ہے, امریکی حکومت نے بھی اصرار کیا ہے کہ آپ سارے جو پروویژنز ہیں اس کی معاہدے کے فیز 1 کی ان کو پورا کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بخاری صاحب جان بوجھ کر ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو ٹائم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی برق رفتاری سے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پر کام ہوگا اس طرح سے نہیں ہو رہا. نہ اب تک بورڈ آف پیس بنا, نہ ہی ISF بنی, اب تک پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا دیکھ نہیں رہے ہم. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جو الٹیمیٹ ہونا ہے وہ نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پہ قیدیوں کی اور لاشوں کی واپسی ہوئی ہے, یہ اس کے ایک اہم جز تھا, اس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھتی تھی. حماس باقاعدہ طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد ہے جبکہ اسرائیل اس کی وائلیشن کر رہا ہے. اس کی وائلیشن کے اوپر پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. پوری مسلم قیادت بھی کہہ رہی ہے, یورپین قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ نو دیٹس انف, اب نہ کریں. گوترس نے کل کیا کہا, اس نے تو کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے بعد بھی جینوسائیڈ کا مجرم ہے. جی, تو کہنے کا مطلب یہ کہ پریشر از بلڈنگ اپ, اور اسی پریشر کے تحت انہوں نے جارڈن کی سرحد کھولی ہے. ایجپٹ نے کہا ہے کہ میں ون وے نہیں کھولوں گا, جو رفح کوریڈور ہے which is a very big entry point for anybody into Gaza. اس نے کہا کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جانے کے لیے تو راستہ ہے یہاں سے, آنے کچھ نہیں دیں گے ہم وہاں. تو ایجپٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور نہیں مانا ہے اس کو. یعنی وہ رفح کی پٹی جب تک دونوں طرف سے نہیں کھلے گی اس وقت تک وہاں وہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. اب یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے بہت سی ایونچویلٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ ہے صورتحال ایز آف اسرائیل تو بخاری صاحب یہی چاہے گا کہ وہ کنڈیشنز ہی فلفلڈ نہ ہوں تاکہ سیکنڈ فیز میں جائے ہی نہ بات. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیڈرشپ کے جتنے بیانات اس وقت ہمارے سامنے پڑے ہیں وہ سارے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی, اب جس طرح سے وہ بخاری صاحب ان کے جو وزیر توانائی ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی ضرورت ہے لیکن اس میں ترکیہ اور قطر جو ہیں وہ شرکت نہ کریں. ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نیتن یاہو اور اس کی باقی جو سینئر وزیر ہیں ان سے سنتے آئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن کنٹریز پر اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس فورس کا حصہ نہ بنے, ان کی لائلٹی پہ تو مجھے تو شک نہیں ہے, بٹ جو کنٹریز اس کا پارٹ بن رہی ہیں ان کی لائلٹی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان اور ترکی کی افواج نیتن یاہو نے کی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں افواج سے ان کو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کچھ ہونے دیں گے یا اگر ہم کوئی وائلیشن کریں گے تو یہ چپ کر کے بیٹھیں گے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ قطر بھی شامل ہو گیا اب اس میں, ان کا قطر کی فوجوں کو بھی نہیں آنے دیں گے ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ڈل رہے ہیں کہ اگر وہ فورس آگئی جو پیس کیپر نہیں ہیں, وہ دے آر پیس امپلیمنٹرز, دے آر ٹو میک شور کہ جتنے بھی وعدے ہوئے ہیں اس امن معاہدے میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو. تو یہ بہت سیریس کنسرن ہے اسرائیلی لیڈرشپ کا انکلوڈنگ نیتن یاہو کہ وہ فورسز آگے کریں گی کیا. یقینی طور پر وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتی ہوں انہوں نے اسرائیل کو اپنی منمانی وہاں نہیں کرنے دینی ہے, اور یہ بات جو ہے نیتن یاہو کو رات کو سونے نہیں دے رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کا پریشر جو ہے وہ اب ہوا میں نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اونلی فار دا کنزمپشن آف ڈپلومیٹک ورڈ, آئی تھنک دیر از اے سیریس پریشر, کیونکہ یہ خود ٹرمپ کی اپنی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. لیکن بخاری صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ, اس کی انتظامیہ اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کے آغاز کی منظوری دیں, which means کہ جب تک نیتن یاہو ربر سٹامپ نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک معاملہ ہے نیتن یاہو کے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ وہاں اس کی پارلیمنٹ اور کیبنٹ جب تک کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی ہے وہاں کی حکومت کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں. تو ایک طرح سے یہ پریشر بھی آ رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ اس کی پارلیمنٹ اس کو وہ منظوری دے دے تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ اپنا رول ادا کرتا ہے. کیا امریکہ ٹائم گین کر رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ اور تباہی مکمل کر دے, یا امریکہ سیریسلی چاہتا ہے کہ وہاں امن قائم ہو؟ یہ میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا. یا ہماری وہ مسلم ممالک جو اس سمجھوتے کا حصہ ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے ٹو اسرٹ پریشر, تاکہ نیتن یاہو
مجھے نیتن یاہو سے تو خیر توقع نہیں ہے. ٹرمپ کی مجبوری یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا کہ امریکہ پورے کے اوپر یہودی چھائے ہوئے ہیں. جی, جیوش لابی جو ہے وہاں پہ جیوش لابی جو is very strong, not only because it's a lobby, but just because سب کچھ ان میں ہے. ان کی عدلیہ ان کے قبضے میں ہے, ان کے چرچ ان کے قبضے میں ہے, ان کی انڈسٹری ان کے قبضے میں ہے, ان کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے, ان کا ڈالر ان کی مرضی پر ہے. تو بہت ساری مجبوریاں ہیں ٹرمپ کی. لیکن اس کے باوجود اگر ٹرمپ کوئی پازیٹیو رول ادا کر لیتے ہیں اور فیز 2 میں داخل ہوا جا سکتا ہے, تبھی ہمیں یہ توقع پیدا ہوگی کہ اب شاید غزہ میں امن قائم ہو. ان کو کرنا پڑے گا بخاری صاحب, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری تھی, اس کے بعد افغانستان نے بڑے دھڑلے سے ہی کہا تھا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے, آلٹرنیٹیو راؤٹس کی طرف جائیں گے. اب افغان میڈیا چیخ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان سے جو ہے وہ تجارت بند کرنے کی وجہ سے ڈبل مہنگی جو ہے ان کو دوسرے راؤٹس پڑ رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو ہوش کے ناخن خود ہی لینے چاہیے تھے. انہوں نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان. بلیڈنگ لائن یعنی بریدنگ لائن جو ہے پاکستان. آپ چاہے ان کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لے لیں جو بائی ایئر آتی ہے کراچی کے پورٹ سے, ایئرپورٹ سے, یا واگا کے راستے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہوئی تھی انڈیا سے. یہ شارٹیسٹ روٹ ہے اور چیپسٹ روٹس ہیں. انہوں نے نخرہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم تو جی یہ وہاں سے کر لیں گے, ہم وہاں سے کر لیں گے, وہاں سے کر لیں گے. 3 آپشنز ان کے پاس موجود تھے. ایک تھا ایران کی پورٹ چابہار کے ذریعے, وہ بھی لمبا پڑتا ہے, 2 گنا خرچہ پڑتا ہے. جو چیز ان کے پاس 3 دن میں پہنچ جاتی تھی وہ 8 دن میں پہنچتی ہے. اس کے بعد ان کے پاس ایک روٹ تھا شمالی تجارتی روٹ جس کو کہتے ہیں, یہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. اس کے راستے 15 سے 25 دن لگ جاتے ہیں چیز کو پہنچنے میں, اور کرایہ 3 گنا کے قریب ہو جاتا ہے. تو جس لیڈرشپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہم جو بند کر رہے ہیں تجارت, اس سے نقصان کیا ہوگا, اس کے اوپر صرف فاتحہ پڑھی جا سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے ایک وزیر ہے, نام بھی ہے ان کا عجیب سا, بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ دوائیاں جو ہیں بند کریں جی, یہ دوائیاں. اس کا نام تھا بدر الغنی, عبد الغنی برادر. دوائیاں بند کریں جی, پاکستان سے ہم نے نہیں لینی ہے. وہاں ذرا جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں. اب ترس رہے ہیں لوگ میڈیسنز کے لیے, کہاں سے آئیں گی. تو جب آپ ایسے فیصلے کریں گے, اپنی قومی مفاد پر کمپرومائز کریں گے, اپنا یعنی جو ایجنٹی ہے ہندوستان کی اس کو ثابت کرنے کے لیے, اس کے نقصانات تو ہوں گے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پوری افغان سوسائٹی کرپلڈ ہے. ٹرکوں کی لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کا کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے بوتھ سائڈز آف دا فینس. بالکل بخاری صاحب, ہم یہ بات کریں, اپنی یہ بات کی بڑی اہم کہ دونوں سائڈز آف دا فینس پر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کا اور تاجروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. محمود خان اچک سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ فوری تجارت جو ہے وہ کھولی جائے. تو ادھر والی سائڈ سے جو تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرے گی؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, گورنمنٹ نے تو باز رکھنے کی کوشش کی تھی ان سے کہ ابھی حالات نارمل نہیں ہیں, لہٰذا ہماری طرف پریشر ضرور ہے لیکن بہت کم ہے. ادھر کا تو دار و مدار ہی صرف پاکستان کی طرف سے چیزیں جانے کے اوپر تھا اور ان کی چیزیں پاکستان میں بکنے کے اوپر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کھلی آنکھوں سے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. نہیں کرنے چاہیے تھے ان کو یہ سخت فیصلے. پاکستان کے ساتھ دوستی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا, پھر دوسرا پریشر اب ان کے اوپر جو آیا, جو ابھی وہ مان نہیں رہے, وہ ہیں جو ہم افغانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو فار 40 ایئرس, ہماری جان چھوڑیں جائیں واپس. ان کے پاس تو پہلے ہی کھانے کے لیے نہیں ہے. ہاؤ ول دے سسٹین دیم, یہ ایک اور پریشر ہے. لیکن بخاری صاحب, یہ جو آپ دونوں پریشرز کی بات کر رہے ہیں, کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہو سکیں گے کہ افغان جو رجیم ہے اس کو ٹیبل کے اوپر لے کر آ سکیں؟ چیخیں نکل رہی ہیں. یہ سب کچھ جو میرے اور آپ کے سامنے پڑا ہے, یہ ہمارے کسی اخبار نے نہیں کہا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ نے فیڈ نہیں کہا ہے. یہ چیخیں نکل رہی ہیں افغان میڈیا کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو ان کو کہتے تھے کہ بھائی خدا کے واسطے دہشت گردی کی سہولت کاری بند کریں, اب اپنے آپ بلیڈ جب ہونے لگے ہیں تو دیکھا جو آپریشن کیا انہوں نے, کیا نتیجہ نکلا. 17 بندے مارے ہیں. طالبان جنگجو کہہ رہے ہیں ان کو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے,
تو جس دہشت گردی کا ہم نے باز رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھائی ان ٹی ٹی پی والوں کو قابو کریں، وہ اب ان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو کے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جس کارروائی کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ افغان رجیم جو ہے وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ یہ اپنی حکومت کو جو تھریٹ لاحق ہے ان سے نمٹنے کی ایک کوشش ہے۔ جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹائم ہو گیا ختم۔ سی یو آل ٹمورو۔ اللہ حافظ۔